والإسلام ديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ النازعات کا پہلا رکوع جس کا درس چل رہا ہے، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 تک آج تلاوت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس تعلق سے درس یہاں پر پیش کیا جائے گا. ابتدائی آیات میں ان لوگوں کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور منکر ہیں، اور ہر چند کے وہ تمام حقائق سے واقف ہیں. وہ فرشتوں کو جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے قیامت قائم کریں گے، اور قیامت قائم ہوگی تو کسی انسان کو کسی بھی طرح کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ قیامت کا قائم کرنا ہمارے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، بلکہ ایک کرخت قسم کی آواز ہوگی اور قیامت واقع ہو جائے گی، اور ہم فرشتوں کو حکم کریں گے، پھر سب کو جمع کریں گے، میدان حشر ہوگا، سب سے حساب و کتاب ہوگا، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. یہ وہ موضوعات ہیں، یہ وہ مضامین ہیں جن کو قرآن کریم نے ذکر کیا ان آیات کے اندر. جو آیات آج تلاوت کی گئی ہیں یہ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہ یہ کوئی پہلا مرحلہ، پہلا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں. یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کی قوم بھی اس طرح کی سرکشی کر چکی ہے، اور ہمارے نبیوں سے وہ دشمنی اور عناد اسی طرح سے نکالتے چلے آئے ہیں. ان کا طریقہ وتیرہ یہی رہا ہے کہ یہ ہمارے نبیوں کے ساتھ اسی طرح سے گستاخیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ، جو گفتگو ہوئی، اس کو قرآن کریم نے ان آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جن کا قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ ذکر آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دعوت دینا اور قوم کا ان کے ساتھ میں معاملات کرنا، نافرمانی کرنا، اور خاص طور پر فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں، یہ بہت زیادہ اتھل پتھل ہوئی ہے اور بہت زیادہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو ان کو قرآن کریم نے جگہ دی ہے، اور اس سے میدان دعوت میں کام کرنے کے لیے بڑی مدد ملتی ہے، اور موقع اور ماحول کے اعتبار سے باتیں بہت سی سمجھ میں آتی ہیں کہ کس موقع پر کس طرح کی دعوت دی جا سکتی ہے، اور داعی کے لیے کیا کیا رہنما خطوط اور اصول ہو سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو انہی جلیل القدر پیغمبر اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی، ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ کیا آپ تک پہنچ گیا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا ان کو ان کے رب نے ایک مقدس اور پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہے.
طوا کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور ان سے گفتگو کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کلیم اللہ اسی لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، تو وہ وادی مقدس جو ہے جس کا نام طوا بتایا گیا ہے، زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ طوا اس مقام کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکارا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزات اس مقام پر عطا کیے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو کی، بہت سارے مواقع ایسے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فریاد اور اپنی روداد لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے تو اس مقام پر جاتے تھے اور جا کر کے وہاں گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مقدس اور پاک میدان میں جس کا نام طوا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جو وحی کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وہ یہ تھی کہ فرعون کی طرف جاؤ، اس لیے کہ اس نے بڑا سر اٹھایا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا، طغى جو حدود سے باہر نکل گیا، حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، آپ اس کے پاس جائیے، فرعون کے پاس جائیے اور اس کو دعوت دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا کہ اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے، وہ حدود سے تجاوز کر رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور اس کو آپ دعوت دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور فرعون سے جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، اس کو اور بھی بہت سے مقامات پر سورہ قصص کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ طٰہٰ میں جو ہے اس کا ذکر ہے، سورۃ النمل میں بھی اس کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ میں بھی ایک جگہ قرآن کریم نے اشارہ کیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون جن کو نبوت عطا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ کے طور پر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ آپ فرعون کے پاس تو جا رہے ہیں، وہ بڑا سرکش ہے، بڑا باغی و طاغی ہے، لیکن آپ جب اس کے پاس جائیں گے تو اس سے نرمی سے بات کیجیے گا، گفتگو سے بات کیجیے گا، ممکن ہے آپ کی بات وہ سنے، سمجھے، آپ کی باتوں پر ایمان لائے۔ دعوت آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس تک آپ پہنچائیں، اللہ کا پیغام اس تک پہنچائیں۔ چنانچہ یہاں پر ذکر کیا گیا فقل کہ جو ہے آپ وہاں جائیے، فقولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے جو اس سے باتیں کیجیے۔ یہ دعوت دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب آپ اس کو دعوت دیں تو اس طرز اور اس انداز سے دیجیے، نرمی سے بات کیجیے، جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مدعو ہے وہ کتنا بھی سخت جان ہے، وہ فکری اعتبار سے کتنا مخالف ہے، وہ کیسے بھی مخالفت پر اترا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں داعی کا رویہ، داعی کا طرز اور انداز جو ہے وہ شفقت کا ہونا چاہیے، محبت کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے یہاں، جس کو قرآن کریم نے محفوظ کیا، اس کے اندر بھی ذکر کیا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر آپ ان سے کہیے، آپ ان کو دعوت دیجئے، کہیے کہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے، تیری اصلاح ہو جائے، تیری درستگی ہو جائے، تیرے حال اور احوال ٹھیک ہو جائے، کیا تیری خواہش ہے، تیری تمنا ہے، تو چاہتا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تو خود چاہتا ہے کہ تیری اصلاح ہو، تیری درستگی ہو، تو راہ سے بھٹک گیا ہے، سیدھی راہ سے تو ہٹ گیا ہے، اور جو ہے وہ تو نے طغیانی مچا رکھی ہے، اللہ کی نافرمانیاں تو مسلسل کیے جا رہا ہے، اس کو اس بات کے لیے باور کرانا ہے، اس کو اس کی طرف دعوت دینا ہے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے حال درست ہو جائے، تو سنور جائے، تو ایک اللہ کی طرف آ جائے۔ اس طرح سے نرمی سے کہہ کر اس کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھ کو راہ بتلاؤں تیرے رب کی، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی راہ میں تجھ کو بتلا دوں، تیرے رب تک پہنچنے کی راہ میں تیرے لیے ہموار کر دوں، اور تجھے وہ راہیں بتا دوں کہ جس سے رب تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، الہی تعلیمات اور الہی ہدایات میں تجھ تک پہنچاؤں۔ فَتَخْشَىٰ، کہ تو کچھ ڈر تیرے اندر پیدا ہو جائے، تو ڈرے، خوف و خشیت تیرے اندر پیدا ہو۔ یعنی مدعو کو پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، پورے جذبہ ہمدردی کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میں تجھ کو تیرے اللہ سے ملا دوں، میں تجھ کو تیرے معبود سے ملا دوں، میں تجھ کو تیرے خالق سے ملا دوں، تو ڈرنا شروع ہو، تیرے اندر کچھ خوف و خشیت پیدا ہو۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھ کو راہ بتلاؤں تیرے رب کی طرف،
تجھ کو کچھ ڈر پیدا ہو، تیرے اندر کچھ خشیت ہو اور تو اپنے رب کے قریب آ جائے۔ اس طرح سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اور پھر فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اور پھر اس کو ایک بڑی نشانی دکھائی، ایک آیت الکبریٰ، ایک بڑی نشانی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائی، یعنی معجزہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، وہ معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے، دو بہت ہی عظیم الشان معجزے عطا کیے گئے۔ ایک ہاتھ کا معجزہ تھا، اس کو بغل میں رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باہر نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح سے جو ہے چمکدار اور روشن ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بالکل واضح اس بات کی علامت اور نشانی تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزہ آتا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو عصا اور لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کے اندر رکھا کرتے تھے، وہ عصا جو تھا اس کا خود قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ پاک نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں لکڑی کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں اپنی بکریوں کو اس سے ہانکتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے وغیرہ جھاڑنے کے یہ کام آتی ہے، میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میری بہت ساری منفعات اس سے وابستہ ہے، لاٹھی تو میرے پاس اس لیے رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لاٹھی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ بنا دیا۔ وہ لاٹھی کا ایک چھڑی ہے جو مصر جو استنبول کے اندر میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اور وہ محفوظ ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ وہی عصا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک کے اندر رہا کرتا تھا، میوزیم کے اندر وہ محفوظ ہے، اس میں وہ علامت لکھی ہوئی ہے اور لگی ہوئی ہے۔ بہرحال تو وہ عصا تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھایا اور اس کو بتایا کہ دیکھو یہ معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یا تو ہاتھ کا معجزہ ہو سکتا ہے یا وہ عصا کی صورت میں معجزہ ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا رہتی تھی، اس کو جیسے ہی وہ زمین پر ڈالا کرتے تھے، وہ ایک بڑا بہت بھاری بھرکم اور بہت بڑے جسم و جثے والا اژدہا بن جایا کرتا تھا، پھر اس کو پکڑتے تھے، اٹھاتے تھے، پھر لاٹھی اور لکڑی بن جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ تو قرآن کریم نے فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، ایک بڑی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھا دی کہ بھئی اللہ کا میں نبی ہوں، اللہ کا میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کی تعلیمات تم تک پہنچا رہا ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، ایک اللہ کی ماننا شروع کرو، ایک اللہ کو مانو، اور یہ جو سرکشی تم کر رہے ہو، پوری قوم کو تم نے ورغلا دیا ہے، پوری قوم کو تم نے بہکا دیا ہے، تم اس سے بعد آ جاؤ، تم ان چیزوں کو ترک کر دو، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ لیکن فرعون نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اس نے نہیں مانا، اس کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ مزید سرکشی کی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، جھٹلا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو اس نے، اور نہ مانا نہیں، وَعَصَىٰ، نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات کو فرعون نے نہیں مانا، بلکہ ان کی تکذیب کی، بڑا معجزہ دکھایا۔ معجزات جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خرق عادت ہوا کرتی ہیں، یعنی عادتاً ان چیزوں کا صدور ممکن نہیں ہے، کسی انسان کہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے، وہ چیزیں کسبی نہیں ہو سکتی، انسان اس کو ایسا اپنی طرف سے کر ہی نہیں سکتا، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ کا چاند کی طرح سے چمکنا ناممکن ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ چاند کی طرح سے کسی بھی چیز کو چمکا دے۔ اسی طرح سے لاٹھی ڈنڈے کو سانپ بنا دینا، اتنا بڑا سانپ بنانا کہ اتنا بڑا اژدہا بن جائے، وہ جادوگروں کے بس کی بات نہیں۔ جادوگر نگاہوں کو خیرہ کر سکتے ہیں، نگاہوں پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو معجزہ بنایا گیا تھا، وہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، وہ انسان کا جادو نہیں ہو سکتا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں لوگ نہ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو لوگ تسلیم نہ کریں، فرعون نے یہ بات کہنا شروع کی تھی کہ یہ جادوگر ہے، یہ کھلا جادو ہے، کھلا جادوگر ہے، اس طرح کی باتیں فرعون نے کہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس طور پر دکھایا کہ وہ جادوگر بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً یہ معجزہ ہے، جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ،
نافرمانی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا. ثم ادبر یسعی، پھر پیٹ پھیر کر کے دوڑ پڑا اور لوگوں کو تلاش کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رخ موڑ لیا اور لوگوں کی طرف چلا. فحشر فنادى، پھر سب کو جمع کیا اور پھر پکار اٹھا. سب لوگوں کو جمع کیا، ایک جگہ اکٹھا کیا اپنی قوم کے لوگوں کو اور پکارا اور کہنے لگا فقال انا ربکم الاعلی، پھر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا سب سے اوپر کا رب ہوں، سب سے بڑا رب تمہارا میں ہوں. فاخذ اللہ نکال الآخرۃ والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مان کر اس نے تمام کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا. حضرت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ بات پھیلائی کہ یہ جادوگر ہیں. فرعون یہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو معجزات دکھا رہے ہیں یہ جادو کے قبیل سے ہے، یہ جادو ہے. چنانچہ اس نے اعلان کر دیا پورے مصر میں جہاں کہیں بھی جادوگر ہوں، بڑے بڑے جتنے بھی جادوگر ہیں ان تمام کے تمام کو اکٹھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے اس نے مقابلہ رکھ دیا. اور اس نے خاص طور پر یہ کہا کہ تم کو سانپ اور اژدہے بنانے ہیں تاکہ لوگ رسیوں کو، لکڑیوں کو، لاٹھیوں کو، کپڑوں کو سانپ بنتا ہوا دیکھیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی جو عصا رہتا ہے وہ جادو کی وجہ سے سانپ اور اژدہا بن جاتا ہے، ورنہ وہ معجزہ نہیں ہے. چنانچہ تمام کے تمام جادوگر آئے، بڑے بڑے جادوگر اکٹھا ہوئے اور جادوگر جب اکٹھا ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے جادو رکھو. قرآن کریم نے اس کو محفوظ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی، بتایا گیا کہ پہلے انہی سے کہو کہ یہ اپنا جادو دکھائیں. تمام کے تمام جادوگروں نے اپنے اپنے کرتب دکھائے، جس کو جو کچھ بنانا تھا سب نے بنا لیا. لوگ خوش ہیں، فرعون خوش ہے کہ لوگوں کے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ موسیٰ جو سانپ بنا رہے ہیں، جو اژدہا بنا رہے ہیں، وہ کوئی معجزہ نہیں ہے بلکہ ہمارے جادوگر بھی ایسا کر سکتے ہیں. ہمارے جادوگروں کے پاس بھی وہ سب طاقت اور قوت ہے کہ وہ بھی اس کو جو ہے سانپ بنا سکتے ہیں. لیکن جب سب نے اپنے کرتب دکھا لیے، سب نے اپنے اپنے کمالات دکھا لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو جیسے زمین پر ڈالا اور وہ اژدہا بنا. اس اژدہے نے تمام کے تمام جادوگروں کے جتنے بھی سانپ اور اژدہے تھے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا، ان سب کو کھانا شروع کر دیا اور لوگوں کا جو کچھ بھی جادو تھا وہ سب کا سب بے اثر ہو کر کے رہ گیا. وہ سب جو چال بازی یا شعبدہ بازی کر سکتے تھے انہوں نے کی لیکن کچھ بھی کام نہیں آئی. اور سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان جادوگروں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا اور ان جادوگروں نے توبہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر، اس لیے کہ سب سے پہلے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اژدہا زمین پر بنایا ہے یہ یقیناً جادو کی کوئی شکل نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے. وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا جادو کیا ہے، ہمارا جادو کتنا اثر رکھتا ہے، ہمارے جادو سے کیا کیا ہو سکتا ہے. جادوگروں کو سب علم تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھ کر اور اس کے اثرات کو دیکھ کر ان کو سب سے پہلے اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں. موسیٰ علیہ السلام جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہیں. اگر ہم ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو یقیناً ہماری تباہی اور بربادی ہونی ہی ہونی ہے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. بعض روایات کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جادوگروں کو جب فرعون کی اس بات کا علم ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان تک پہنچ چکی تھی تو خود انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں تو پھر ہماری ہلاکت اور تباہی و بربادی یقینی ہے، اور اگر وہ نبی نہیں ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، فرعون کے دربار میں ہماری واہ واہ ہو جائے گی اور ہمیں بادشاہ خوب سے خوب تر نوازے گا. چنانچہ انہوں نے بچنے کی راہ یہ نکالی کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہیں وہ اسی طرح کی شبیہ اور شکل بنا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے. ان کو کسی نے یہ بات بتا دی کہ بہت ممکن ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی کا لباس پہن کر جاؤ گے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں بھی ہدایت دے دے. اگر موسیٰ سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور تم نے ان کا لباس پہن لیا تو ہو سکتا ہے تمہیں ہدایت مل جائے، تمہاری جان بخشی ہو جائے، تم بچ جاؤ گے. اور اگر موسیٰ نبی نہیں ہے، وہ شعبدہ بازی کر رہے ہیں، وہ جادوگر ہیں، تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، تم بادشاہ کی نگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے، فرعون کی نگاہ میں تم سرخرو ہو جاؤ گے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان جادوگروں کی اسی بات کی لاج رکھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دی. جب جادوگروں نے اعلان کر دیا اپنے قبول اسلام کا تو قوم کے سامنے فرعون کی مزید رسوائی ہو گئی, مزید شرمندگی ہوئی کہ میں نے جس لیے چاہا تھا کیا تھا یہ تو الٹا پڑ گیا, جو میں سمجھ رہا تھا وہ تو ہوا نہیں بلکہ یہ تو الٹی بات ہو گئی اور یہ خود اسلام کے اندر داخل ہو گئی, خود ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. چنانچہ قرآن کریم نے اس بات کو بھی جو ہے محفوظ کیا ہے اور اعلان کیا فرعون نے کہ میں جو ہے وہ تمہارے دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا, دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا اور میں تم تمام کے تمام کو پھانسی پر چڑھا دوں گا. اس طرح کی دھمکیاں فرعون نے دینا شروع کی, لیکن ان تمام کے تمام نے توبہ کی, کفر سے, شرک سے اور معصیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو انہوں نے تسلیم کیا اور فرعون نے جو کہا تھا انا ربکم الاعلی اس کو انہوں نے نکار دیا. فرعون اپنے بارے میں انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا. قرآن کریم کے بہت سارے مقامات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرعون بھی ایسا نہیں اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا تو وہ دعوے دار تھا, لیکن وہ سیاسی اعتبار سے سمجھا کرتا تھا کہ میرا رعب اور میرا دبدبہ میری قوم کے اوپر قائم اور باقی رہے, میرے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا ہے, میں ہی سب کچھ ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. وہ اپنے آپ کو اس طرح سے دکھانا چاہتا تھا, جبکہ خود فرعون بھی شرک کے اندر مبتلا تھا, وہ بھی دوسرے معبودوں کو پوجا کرتا تھا. اس طرح کی روایات ملتی ہیں. تو بہرحال اس نے اپنے رب کو سب سے اوپر سب سے اعلیٰ قوم کے سامنے ذکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سخت گرفت کی. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, پکڑ لیا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا میں, جو اس نے جرم کیے تھے اس کی سزا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی گرفت کی, آخرت کی اور دنیا اور آخرت کی گرفت ہوئی. دنیا کے اندر وہ برباد ہوا اور اس کو موت آئی اس طور پر کہ زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا, سمندر نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معجزہ بنا دیا اور میوزیم میں, مصر کے میوزیم میں آج بھی اس کی لاش رکھی ہوئی ہے. لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور عبرت کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. دنیا اور آخرت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عبرت کا مقام بنا رکھا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, بے شک اس میں سوچنے سمجھنے کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں خوف ہے, ڈر ہے, خشیت ہے, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے مقام عبرت اس کے اندر رکھ دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت و معزت کا مقام رکھا ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ عبرت حاصل کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید وہ خائف ہوتے ہیں, اللہ کے پر ایمان ان کا مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. یہ سورۃ النازعات کا پہلا رکوع یہاں پر مکمل ہوا اور انشاءاللہ اس کی اگلے آیات کا درس کل پیش کیا جائے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.